ڈاکٹر راہل جین نے 3 سال پہلے روموٹائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور مجھے بہت پسند آئی تھی، کیونکہ جب میں اس کے اوپر سرچ کر رہی تھی اس کی ایک ریزن ہے۔ میں ویڈیو کے اینڈ پر اس کے بتاؤں گی اس کی ریزن کیوں ہے اور میں اس پر کیوں سرچ کرتی رہی ہوں۔ میں اس پر اب سے نہیں، میں پچھلے 3 سال سے اس بیماری پر سرچ کر رہی تھی اور ابھی بھی میں سرچ کرتی ہوں، اور میں مختلف ڈاکٹرز کے لیکچر سنتی ہوں، سائنٹسٹ کے جو ریویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ چیک کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہیں۔ اور ڈاکٹر راہل جین نے اس کے سمٹمز بتائے ہیں، کازز بتائی تھیں اس کی، اور یہ کن لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اس کی ڈفرینٹ اقسام بتائی تھی انہوں نے، ڈاکٹر راہل جین نے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین اللہم آمین۔ اچھا جی، آج کا میرا ٹاپک ہے روموٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ بیماری کہاں سے نکل کے آ گئی؟ پہلے وقتوں میں تو اتنا سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی کو ایسی، کہ لوگوں کو عام ایک روٹین کی درد ہوتی تھی کہ کسی کو ہڈی میں درد ہے، چوٹ لگ گئی، یا کوئی فٹی کی وجہ سے تھکا رہتا تھا، کسی کی پینز میں اور بونز میں پینز ہو رہی ہے، یا کوئی بھی بہت ریئر ہی لوگوں کو یہ سمٹمز یا یہ بیماری، یا میں بھی لوگوں کو اس بیماری کا نام نہ آتا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم میں ہر دوسرے بندے کو اس کے سمٹمز یا بیماری ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر راہل جین کی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے 2-3 اور ڈاکٹرز کی، میں آگے اگر اس پہ اور ویڈیو بناؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کن کن ڈاکٹرز نے اس پہ کیا کیا ریسرچ کی تھی اور کیا کیا بتایا ہے اس بارے میں، اس کے سمٹمز کیا بتائے ہیں، اس کی کازز کیا بتائی ہیں، اس کی اقسام کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو کیسے کیور کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ ناقابل علاج بیماری نہیں ہے، قابل علاج ہے۔ کبھی بھی خوف مت کھائیں کسی بیماری کو لے کر کے، اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، اس کے کازز کی طرف جائیں، اور اس کو ہیلپ کریں، اپنی خود ہیلپ کریں، اور دوسروں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں کہ کوئی انسان کی کسی بیماری یا کسی تکلیف کے بارے میں اس کو اگر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ پلیز اس کی ہیلپ کریں، تاکہ وہ بھی اپنی اس بیماری سے باہر نکل سکے۔ اچھا، جو ڈاکٹر راہل جین نے بتایا تھا اس بیماری کے بارے میں، انہوں نے اس کی کافی اقسامز بتائی تھیں، جس میں سے 1-2 کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ جیسے انہوں نے بتایا، یہ خالی گھٹنوں یا جوائنٹس میں نہیں ہوتا، یعنی کہ انگلیوں پہ یا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر نہیں ہوتا، یہ اس کی بڑی اقسامز ہوتی ہیں۔ یہ بیک پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمر کا آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے، اور اس کو اردو میں زیادہ لوگ گٹھیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گٹھیا کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے کسی نے شاید دیکھا ہو کہ کسی کی ہاتھ کے بونز تھوڑی سی ٹیڑھی ہو رہی ہیں، یا پاؤں کی یا گھٹنے کی تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ ٹھیک سے انسان چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ گھٹنوں میں بھی پائی جاتی ہے بیماری۔ اچھا، زیادہ تر جو یہ کمر کا گٹھیا ہوتا ہے نا، یہ ینگ لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ینگ لوگوں مینز ینگ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ، اور اس کی تھوڑی سی سمٹمز یہ ہوتی ہیں، جیسے صبح اٹھے اکڑاہٹ آ رہی ہے، کمر وزن نہیں اٹھا رہی ہے، چلا نہیں ایک دم سے جا رہا، جھکا نہیں جا رہا، اس کے یہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی بہت اچھی اچھی ایکسرسائز بہت سے ڈاکٹرز نے بتائی ہیں، اس کی بہت سے اچھے اچھے یوگاز بہت سے ڈاکٹرز نے بتائے ہیں۔ یہ فزیو تھراپی اس کی ہوتی ہے، فزیو تھراپسٹ اس کی فزیو تھراپی کرتے ہیں، تاکہ آپ کو تکلیف کم ہو، آپ اپنی لائف کو آہستہ آہستہ ہیلدی لائف کی طرف لے کے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ مگر میں آپ کو پھر یہ کہوں گی، ہر بیماری کا بر وقت علاج ضروری ہوتا ہے۔ کسی بیماری کو لانگ مت کھینچا کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا کریں، ٹیسٹ کرواتے رہا کریں، ڈاکٹر سے پوچھا کریں، اور جو بیماری ہے اس کے بیسک ڈاکٹر کے پاس جایا کریں۔ خود سے گھر بیٹھ کے خود سے میڈیسن لے کے ٹریٹمنٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹائم نہیں ہے۔ جہاں پر دن بہ دن ہر نئی بیماری جنم لے رہی ہے، نئے وائرس آ رہے ہیں، تو ہم کیوں رسک لیں اپنی جان کے ساتھ؟ بار بار تو لائف نہیں ملتی نا، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بیماری ہے اس سے ریلیٹڈ ہی اس ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اچھا، یہ جو روموٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہاں سے آگے بیماری کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ بیسیکلی آٹو امیون بیماری ہے۔ آٹو امیون بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری جو امیونٹی ہے نا، یہ اس سے نکلتی ہے۔ اب امیونٹی کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوت مدافعت ہوتا ہے۔ قوت مدافعت جو آپ کو پتہ ہے، جب کووڈ آیا تھا تو بار بار کہتے تھے اپنی امیونٹی بوسٹ کریں، اپنی قوت مدافعت، اپنے اندر انرجی پیدا کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بیماری کے خلاف آپ کی باڈی جنگ کرے، آپ کی باڈی خود کھڑی ہو، نہ کہ جو اتنا خوف تھا یہ کووڈ کا، اور لوگوں کے اندر اتنی وحشت آ گئی تھی کہ لوگ سن کر جس کو نہیں بھی ہوتا تھا کووڈ، وہ بھی مر رہا تھا سن کے کہ پتہ نہیں مجھے ہو گیا، میرے اندر سمٹم تو وہی ہیں، لیکن وہ اس کے اندر
اتنی پاور ہی نہیں تھی کہ وہ سن کے ہی برداشت کرتا، تو اگر استغفراللہ کسی کو ہو جائے تو کیسے برداشت کرتا۔ امیونٹی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے خود بخود آپ کے اندر ہی وہ فائٹ کر کے ان بیماریوں سے آپ کو نکالتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کے اندر جن لوگوں کے بہت اچھی امیونٹی ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب کبھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے یا کسی ڈاکٹر سے یا کسی کو سن رہے تھے، انسان کیا ہوتا ہے بھائی یہ تو مجھے بھی سب کچھ ہوا تھا لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اٹس مین آپ کے اندر ہیلتھ، آپ کی انٹرنل ہیلتھ بہت اچھی ہے، آپ ہیلدی فوڈ لے رہے ہیں، آپ کی ہیلدی لائف سٹائل ہے جو آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے بچا کے رکھ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ جو امیونٹی ہوتی ہے، جب یہ ہمارا آٹو امیون سسٹم ہے نا، یہ کب اس بیماری پہ اٹیک کرتا ہے، یہ ہمارا آٹو امیون سسٹم ہی ایسا کام اندر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے ہی جوڑوں پہ اٹیک کر دیتا ہے خود کے اندر ہی، کیونکہ ہماری ہی قوت مدافعت ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کچھ بجائے یہ کہ ہمارے اندر اس طرح کی انرجی پیدا کرے یا ہمارے بیماریوں کے خلاف لڑے، یہ اندر سے ایک اور نئی بیماری کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ یہ ہمارے جوڑوں کے خلاف کرتا ہے۔ یعنی جب یہ ہماری امیونٹی آٹو امیون سسٹم ہے، جب یہ ہمارے جوڑوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ آرتھرائٹس کی مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور کوئی بھی بیماری سڈن نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، انفلمیٹری آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کی باڈی کس وقت کون سا سائن دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، فوراً ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ڈاکٹرز اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر کے سے ڈسکس کریں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر کے ان سے اپنی بیماری کا علاج کروایا کریں۔ ایسے چھوٹی لوگوں سے ٹپس لے کے اور ویڈیوز دیکھ کے پلیز اپنے ٹریٹمنٹ خود مت کر لیا کریں، پلیز اس پہ ایجوکیٹ ہونے کی انسانوں کو، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور ڈیفینیٹلی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان اپنے آپ کو پالش ہی کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، لیکن جب یہ ہمارا آٹو امیون سسٹم ہمارے جوڑوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے، تو یہ ہمارے جوائنٹس کی جو مین لیئر ہوتی ہے جن کو ہم سائنوفین میمبرین کہتے ہیں، یہ اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ اور ہماری باڈی کو آپ کو دیکھو اللہ پاک نے لیئر بائی لیئر بنایا ہوا ہے، ہماری باڈی پہ ایک لیئر نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر، لیئر کے نیچے لیئر ہے، لیئر کے نیچے لیئر ہے، لیئر کے نیچے لیئر ہے، اور ہر لیئر کا اپنا ایک مقصد اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، بنا مقصد کے کوئی چیز ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوئی۔ تو جب کوئی بھی باڈی کے اندر سے کوئی بھی چیز ہلتی ہے نا، تو آپ کی باڈی آپ کے اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی، ڈیفینیٹلی آپ کی پوری باڈی ہل جاتی ہے اور وہ اپنا پراپر ورک نہیں کرتی۔ اسی طرح جوائنٹس کی جو لیئر ہے سائنوفیل میمبرین، جب اس کے ہمارا آٹو امیون سسٹم اس پہ اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جوائنٹس ہلتے ہیں، جوائنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں، جوائنٹس پہ اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی نئی بیماری جنم لیتی ہے، اور جو نئی بیماری ہوتی ہے آرتھرائٹس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں۔ تو یہ تو جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے کنسلٹ کرتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہماری ساری جانچ پڑتال، پتہ لگتا ہے جی اب کس قسم کی تکلیف ہے اور اس کا علاج کیا ہے، کتنے لیول پر ہونا چاہیے، اور یہ ناقابل علاج بیماری نہیں ہے، یہ قابل علاج بیماری ہے۔ میرے بیٹے کو 4 سال پہلے آرتھرائٹس کا اٹیک ہوا تھا، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت ہیلدی طریقے سے اس کو کیور کیا ڈاکٹرز نے، اور میں نے اس کے فوڈ پہ فوکس کیا، اس کی ایکسرسائز پہ فوکس کیا، اس کی فزیو تھراپی پہ میں نے فوکس کیا۔ میرے بیٹے کو یہ جین سے ملی ہے بیماری، کیونکہ میری فیملی میں 2-3 ہیں ایسے لوگ جن کو یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے امیونٹی سے کیوں نکلی، کیونکہ اس کے جینز میں تھی، مجھے ڈاکٹرز نے کہا اس کے جینز میں سے یہ بیماری آئی ہے، تو یہ اس پہ اٹیک، آپ پریشان مت ہو۔ لیکن تھوڑا لانگ پروسیجر ضرور رہا ہے، لیکن تکلیف دہ بہت تھا، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کو کیا ہوا ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے الحمدللہ اللہ نے بہت مدد کی، تھینک فل وہ ڈاکٹرز جنہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اس کا، اور میں نے بڑے ہیلدی طریقے سے، اور جو اسٹیپ انہوں نے بتایا میں نے اس کو فالو کیا۔ پھر میں نے اس پہ بہت ڈیپلی سرچ کی، ہومیوپیتھک کے ٹریٹمنٹ میں بھی، ڈاکٹرز میں بھی، ایلوپیتھک ڈاکٹرز میں بھی، ایون کہ میں نے حکمت میں بھی اس کو سرچ کیا، اور ساری چیزوں کو میں نے سرچ کر کے ایک پراپر اس کا ٹریٹمنٹ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اچھا یہ کیور ہے، یہ نہیں ہے کہ ناقابل علاج نہیں، قابل علاج ہے، اور الحمدللہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہے، اور وہ بالکل 10-11 سال کا تھا جب اس کو یہ تکلیف ہوئی تھی، بہت تکلیف تھی، لیکن الحمدللہ وہ بالکل ہیلدی ہے، بہت ٹھیک ہے اور بہت فٹ ہے۔
ٹھیک ہے. تو جب یہ تکلیف آتی ہے جو یہ ڈیپ ہوتی ہے تکلیف، اور جوڑوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، درد بہت ہوتی ہے، بہت شدت کی ہوتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے کسی جوائنٹس میں، ایون کہ ایک نارمل انسان کو جس کو آرتھرائٹس ہوتی ہے یہ تکلیف ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی اتنا اچھا موو نہیں کر سکتا، نہ ایکسرسائز کر سکتا، نہ چل سکتا ہے. اس کو اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے ڈیلی کی روٹین کام کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اور جب یہ تکلیف استغفراللہ اتنا ڈیپ چلی جاتی ہے تو آپ تو ظاہر سی بات ہے اسٹک ہو جاتے ہیں لائف میں. ٹھیک ہے. کہ جن کا بہت ہی لیول تک یہ چلا جاتا ہے نا، تو وہ مٹھی بند کرنا مشکل ہوتا ہے، انگلیاں نہیں صحیح سے کام کر رہی ہوتی، انسان کے جوتا نہیں صحیح سے پہنا جاتا، وہ چلنے پھرنے میں اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا، زیادہ تر ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے کہ یہ بیماری جو سی ہے یہ 50-60 سے اوپر لوگوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جن کو بہت سویئر ہوتی ہے، اور جو اللہ معاف کرے کہ جو انسان کہتا ہے کہ اچھا ان کو، کیونکہ آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور بیماری آہستہ آہستہ کیور ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ کیوریبل نہیں، انہوں نے کہا تھا آہستہ آہستہ کیور ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا سلو پروسیجر ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب 40 سال سے اوپر لوگوں کو ہوتی ہے وہ جلدی کیوریبل، جلدی ریکور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جلدی ہیلتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرا تو بیٹا بہت چھوٹا تھا الحمدللہ، لیکن تکلیف دہ عمل ضرور تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمتیں کی تو میرا بیٹا اس تکلیف سے باہر نکل آیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈاکٹرز ہی بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کہاں سے نکلتی ہے، کیوں نکلتی ہے، کن لوگوں کو ہوتی ہے، ریزن اس کے فوڈز کیا ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز نے بھی مجھے بتایا، جو میں نے سرچ کی تھی، اس میں گرین فوڈز کھانے چاہیے، ویجیٹیبلز کھانے چاہیے، را ویجیٹیبلز کھانے چاہیے، اور گرینری کی طرف جانا چاہیے. بینز کم استعمال کرنے چاہیے تاکہ کہتے ہیں نا اس میں تھوڑی سی بادی ہوتی ہے، تو ادرک کا استعمال کرنا چاہیے. فریش ویجیٹیبلز، فریش فروٹس استعمال، جوسی سی فروٹس استعمال، ڈرائی فروٹس استعمال کرنے چاہیے تاکہ آپ کو اس سے انرجی مل سکے آپ کی بونز کو. پانی کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کی انٹیک، وٹامن سی، وٹامن ڈی کی انٹیک ہونی چاہیے. اس میں آپ کا یوگرٹ بھی، کرڈ بھی آ رہا ہوتا ہے، دودھ بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. چاول وہ کہتے ہیں کم سے کم استعمال کرنے چاہیے. تو الحمدللہ کہ وہ اس چیز سے نکل آیا. لیکن مجھے تھا کہ میں ضرور آپ سے اس ٹاپک پہ، یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور بہت لوگوں کو میں نے سیریس بھی اس تکلیف میں بیئر کرتے دیکھا ہے، فائٹ کرتے دیکھا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جن کو بھی اس چیز کے بارے میں نالج میری مل رہی ہو، پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے، دوسرے لوگوں کو ہیلپ مل سکے. اور آپ بھی دوسروں کی ہیلپ کیا کریں کہ آئز سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ پتہ ہے تو دوسروں کو گائیڈ کیا کریں، ڈاکٹرز کا بتایا کریں. تو اللہ پاک جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے نا، اللہ پاک اس انسان کے لیے خود بھی آسانیاں کرتا ہے.